تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن اور صاحب قرآن 25واں پروگرام۔ آخری پروگرام میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کا ذکر کیا۔ حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اونٹنی اپنی قصبہ پر بیٹھ کر جب سورج تھوڑا سا ڈل رہا تھا تو ایک خطبہ بیان کیا، خطبہ دیا، لوگوں کو خطاب کیا، مخاطب کیا، اور اتنی زبردست اس خطبے میں میرے اور آپ کے لیے تعلیمات ہیں، یقین جانیں۔ انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے قرآن سے بھی اس کی وضاحت کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قرآن کے ذریعے ان کی اور بھی وضاحت کی جائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ ابن عمر سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ والے دن لوگوں میں ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذھب عنکم عبیۃ الجاہلیت، کہ اللہ نے اے لوگو اذھبا مٹا دی، ذہبا ختم کر دی، کہ تمام لوگوں اللہ نے تم پر جو بھی تمہارے جاہلیت کے زمانے کے عیب تھے نا، جاہلیت میں جو تم کرتے تھے، اب سب کے سب ان کو ختم کر دیا، ان گناہوں کو تمہارے لیے ختم کر دیا، تم اسلام لے آئے، ختم ہو گیا۔ کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بھی نو مسلم تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، اور تمہارا اپنے باپ دادوں کی باتوں پر فخر جترانا، اپنے خاندانوں پر، اپنے باپ دادوں پر فخر جترانا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد ختم ہے، کوئی کسی کو نہیں ہے۔ فَالنَّاسُ رَجُلَانِ، پس لوگ دو ہی گروہ میں تقسیم ہیں، بَرٌّ تَقِیٌّ کریم، ایک وہ ہیں جو نیک ہیں، تقوی والے ہیں، عزت والے وہی ہیں، کریم علی اللہ، اللہ کے ہاں وہی کریم ہیں، عزت والے ہیں۔ وہ فاجر شقی حیّن، اور دوسرے ہیں علی اللہ، دوسرے فاجر ہیں اور بدبخت ہیں جو اللہ کے نزدیک کمتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ والناس بنو آدم، تمام انسان بنو آدم سے ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الحجرات، اللہ فرما رہے ہیں سورہ حجرات میں، آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو بے شک، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، کہ اللہ نے تمہیں، کہ اے لوگو بے شک اللہ نے تمہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اس نے تمہارے گروہ بھی بنا دیے اور تمہارے قبیلے بھی بنا دیے، رنگ اور ملکوں کا فرق، یہ سارے اختلاف اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور پھر تمہارے اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ بڑا باخبر بھی ہے، علم والا بھی ہے، اللہ اکبر، خود خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا عرفہ میں کھڑے ہو کر، الحمدللہ بات ہو چکی۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنائی بیان کی، اللہ کی تعریف کی، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب
وحدہ، اور تمام گروہوں کو شکست دی اس اکیلے نے۔ یہ دعا وہ ہے جو ہم صفا اور مروہ میں جا کر، مروہ اور صفا دونوں پر یہ دعا ہم مانگتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کر۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، کہ مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑی گروہ، اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی مجلس میں ہم دوبارہ اس طرح اکٹھے ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہو گیا تھا، پارا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب آپ خوب توبہ کریں، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ میرا اب مشن مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا مساوات انسانی کا تصور جو آج دیا جاتا ہے، ایکویلٹی آف ہیومینٹی جو ہے، اس کا تصور، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ یقول، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے۔ پھر آپ نے وہی آیت پڑھی کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہارے قبیلے، تمہارے ملک، تمہارے رنگ و نسل کا اختلاف جو ہے وہ تو صرف تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ دیکھیں بلال حبشی کہلائے، آپ نے اس کو ختم نہیں کیا کہ حبش نہ لگاؤ ساتھ، حبشی نہ لگاؤ، حبش سے آئے تھے، حبشہ سے آئے تھے، صہیب روم سے آئے تھے، رومی ان کے ساتھ لگا رہا، سلمان فارس سے آئے تھے، ان کے ساتھ فارس لگا رہا۔ یہ تو صرف تعارف کے لیے تھا۔ فلیس لعربی ولا اعجمی فضل، تو کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لاعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، ولا لاسود علی ابیض، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لابیض علی اسود، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر، فضل، کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، ہاں تقوی جو ہے یہی فضیلت کا سب سے بڑے جو فضیلت کی نشانی ہے، جو سرٹیفکیٹ ہے نا، وہ تقوی ہے، جس کو ہم نے ساتھ کر لے کے جانا ہے۔ زاد راہ ہم نے پڑھا پچھلے اپنی قسط میں جہاں حج پہ جاتے ہوئے کہ سب سے بہترین ذات راہ جو ہے نا، سفر جو ہے یہ جاری ہے، مسافر کی طرح آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے اس دنیا میں کھو جاؤں، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو آیا اور پھر اس نے آگے چلا جانا ہے۔ دنیا میں اتنا رہو، اسی طرح رہو کہ جیسے تم مسافر ہو۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ الا بالتقوی، صرف تقوی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تقوی کے بارے میں ابو ذر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر فإنک لیس بخیر من احمر ولا اسود، کہ یاد رکھو، دیکھو میری بات سنو، کوئی خیر نہیں ہے کسی گورے کو یا سرخ کو کسی کالے پر، یا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا ان تبذلہ بالتقوی، ہاں فضیلت ہے تو صرف تقوی پر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ روایت مشکات کی ہے 4832 نمبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدرون ما اکثر ما یدخل الناس الجنت، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اکثریت جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کن باتوں کی وجہ سے جائیں گے؟ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت انداز سمجھانے کا، درس کا۔ پھر خود ہی جواب دیا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور خوبصورت اخلاق جو ہے وہ لے کے جائے گا ان کو جنت میں۔ خوبصورت اخلاق، اللہ کا ڈر، یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت میں لے کے جانے والی ہیں۔ اکثریت لوگ اسی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اتدرون ما اکثر ما یدخل الناس النار، اور پھر پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں کہ کیا چیز ہے جو انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ اللہ اکبر، خود ہی جواب دیا، فرمایا تمہاری زبانیں، تمہارا منہ اور تمہاری شرم کا۔ اللہ اکبر، منہ کو قابو، زبان کو قابو رکھیں،
جسم کا پورا جسم جو ہے صبح پناہ مانگتا ہے کہ تو صحیح چلے گی تو ہم صحیح رہیں گے، تو خراب ہوئی تو ہم سب خراب ہوں گے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث لیتے ہیں، یہ بھی مشکات کی ہے، 8894 اس کا نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، نہ دیکھنا ہے اللہ نے، اللہ نے دی ہے یہ دونوں چیزیں، تو نے صورت خود بنائی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے حدیث انس بن مالک سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام علانیۃ، کہ اسلام جو ہے وہ علانیہ بات ہے، والایمان فی قلب، اور ایمان جو ہے وہ قلب میں ہے۔ قال ثم یشیر بیدہ الی صدرہ ثلاث مرات، پھر فرمایا کہ 3 دفعہ اشارہ کیا، انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ ثم یقول التقویٰ ہا ہنا، اور پھر کہا تقویٰ تو یہاں ہے۔ دیکھیں اس کا جو ہے سورہ حجرات کے آیت نمبر 14-15 میں سے ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اعراب آپ سے پوچھتے ہیں، یہ عربی یہ دیہاتی آپ سے پوچھتے ہیں جو مدینے کے گرد رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے تو صرف اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ بے شک مومن تو صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، پھر شکوں میں نہ پڑے اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہ ہے تقوی، یہ ہے اس کا سرٹیفکیٹ، خالی زبانی قرار نہیں، اپنی جانوں اور مال لگائے، اپنی جان اور مال کس لیے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان اور مال کھپائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الصادقون، پس یہی لوگ ہیں، فاولئک هم الصادقون، پس یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور تمہیں بسا دیا، تو کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تقوی کا وہاں بھی درس آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کثیر تعداد میں زمین پر مرد اور عورت پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر آ گیا ڈرو اللہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب، کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں، مٹی سے پیدا کیا اللہ نے، کہ یاد رکھو کہ تمام کے تمام تمہارے اللہ اکبر فضیلت کے دعوے، تمہارے خون مال کے مطالبے کہ یہ ہم ابھی مال بھی لینا ہے اور خون کے مطالبے، سارے انتقام آج میرے 2 پاؤں کے نیچے ہیں، ختم، کوئی خون کا بدلہ نہیں لیا جو ہو چکے۔ اور پھر آپ نے کون کون سے خون معاف کیے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ بس 2 چیزیں باقی رہیں گی، ایک بیت اللہ کی تولیت اور دوسری حج کو پانی پلانا یعنی ان کی خدمت کرنا، یہ باقی رہے گا۔ یہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، یہ اسلام میں بھی رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے قریش، دیکھو تم دنیا کو اس طرح نہ چھوڑنا کہ دنیا تمہاری گردنوں پر ہو، یعنی دنیا میں لگے رہو، صرف دنیا کمانے میں لگے رہو، اور لوگ اس طرح ہیں کہ ان کو آخرت ساتھ لے کر جائیں، اللہ کے پاس آئیں۔ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میرے بارے میں سوچتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں ہیں، قریش سے ہیں تو اس لیے ہمارا تو کام بن نہیں جائے گا، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ آج تو یہ کنسیپٹ بن گیا، سب مسلمانوں نے بنا لیا، امت نے یہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس کنسیپٹ کے ساتھ نہ آنا کہ جی ہم قریش سے ہیں، میں تمہارے وہاں کچھ کام نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی وضاحت کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ فرمایا اے قریش، یا معاشر القریش، اے گروہ قریش، ان اللہ قد اذھب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، کہ اللہ نے تم سے جاہلیت کی تمام نحوستیں جاہلیہ ختم کر دی۔ تمام فحش جو جاہلیت کے تھے نا تمہارے، کہ تم اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، حسب نسب پر فحش اطلاع، یہ ختم ہو گئے۔ اور یہ کہ اپنے باپ دادا کے کارنامے گنانا کہ ہمارا باپ یہ کرتا تھا، دادا یہ کرتا تھا، پردادا، یہ سب ختم ہے۔ اور آپ بھی ختم ہے، آپ بھی بہت ساری جگہ پہ یہ ماحول بنتا ہے، گاؤں میں تو اسپیشلی ہے، اور شہروں میں بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہماری فیملی یہ ہے تو فیملی یہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو اپنی فیملی کا بڑا ناز ہوتا ہے، خاندان کا بڑا ناز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 265 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے ہے راوی، آپ نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا
پہلی بات یہ تھی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے، ایمان ثابت کرے۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے فرمایا کبر ہوا، تکبر ہوا، تو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے پوچھا، کالا رجلن، کہ اس نے پوچھا ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اچھا لباس پہنے، وضاحت اچھی ہو، تو کیا یہ سب کبر میں آ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی کیا اچھا گھر، اچھی سواری، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے حدیث میں آتا ہے کہ اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا ہمسایہ، اچھی بیوی، یہ سب خوش نصیبی کی علامت ہے۔ تو کیا اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کبر میں آ جائے گا؟ کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی کبر کہہ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کبر کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن یہ یاد رکھ لیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق و غمط الناس، کبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانا جائے اور حق کا انکار کر دیا جائے، اس لیے بڑی گاڑی بڑے گھر میں لوگوں کو بیٹھ کر حقیر جانا جائے۔ دنیاوی تعلیم زیادہ ہو، ڈگری بڑی ہے، تو کم تعلیم والے کو کم تر جانا جائے، اس کی بات نہ سنی جائے، بڑے عہدے پر بیٹھ کر لوگوں کی بات نہ سنی جائے، یہ سب بجتا ہے۔ کبر اپنے آپ کو ناپتے جائیں، خود اپنے پر رکھ کے دیکھیں کہ میں کہاں ہوں، میں بھی اور آپ بھی۔ مشکات کی حدیث 1727 ہے، ابو مالک اشری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 4 جاہلیت والی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں چھوڑیں گے۔ حسب پر فخر کرنا، آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا حسب نسب یہ ہے۔ نسب پر تان کرنا، لوگوں کے تان کرنا کہ تو فلانے کی اولاد ہے، تو فلانے کی اولاد ہے۔ پھر ستاروں کے ذریعے حالات معلوم کرنا، یعنی بارش بھی طلب کرنا اور حالات بھی معلوم کرنا، اور پھر نوحہ کرنے والی عورتیں، یہاں تک کہ وہ نوحے سے توبہ نہ کر لیں، اگر اس حال میں مری تو قیامت والے دن ان کو گندک کا، جو سرک ڈالنے کے لیے جو گندک ڈالی جاتی ہے نا، وہ تارکل، اس کا لباس پہنایا جائے گا، ان کی قمیض ہوگی اور خارج والا کرتا پہنایا جائے گا۔ لوگوں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ورنہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوگے۔ اللہ قیامت والے دن تمہارے حسب نفسب نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ صرف پوچھے گا تو تقوی کے بارے میں پوچھے گا۔ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارے عزتیں، اللہ اکبر، ایک دوسرے پر اسی طرح حرمت والی ہیں ایک دوسرے کے لیے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن، آج یہ ماہ مبارک کون سا مہینہ تھا؟ ذی الحجہ۔ دن کون سا تھا؟ عرفہ کا دن۔ اللہ اکبر، 9 ذی الحجہ۔ جگہ کون سی تھی؟ عرفہ کا میدان، جو کہ وقوف جس کا لازم ہے، فرض ہے حج کا۔ شہر کون سا تھا؟ مکہ شہر، حرمت والا شہر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حرمت والے ہیں ایک مسلمان کا مال، اس کی عزت، اور اللہ اکبر اس کی جان۔ اور تم یاد رکھو تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دیتے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزری۔ نمبر 2، جوانی میں کیا کرتے رہے۔ نمبر 3، مال کیسے کمایا۔ نمبر 4، مال کمایا تو خرچ کیا تھا، حلال کمایا تو کیا خرچ حلال طریقے پر کیا، حلال جگہوں پر کیا۔ اور نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ کوئی علم حاصل کرنا تو فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امانت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ پابند ہوگا کہ امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچائے، واپس کرے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہلوں کی طرف پہنچا دو۔ اور یہ امانت چاہے کوئی جاب ہو، چاہے کوئی عہدہ ہو، چاہے کوئی کچھ بھی کسی کے پاس ہے، وہ اس میں بھی آ جائے گا، بہت بڑا اس کا معنی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، 12595 اس کا نمبر ہے، تو آپ جب بھی خطبہ دیتے تو فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں۔ تول لیں اپنے آپ کو،
لگائیں اپنے اندر ترازو، جھانکیں اپنے سینوں میں کہ کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے، جاب کے ساتھ امانت، لوگوں کے ساتھ امانت، اور کوئی دین نہیں اس شخص کا جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جھوٹا سچا ہو جائے گا اور سچا جھوٹا ہو جائے گا، اور خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا، خیانت کار کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا، اور گھٹیا قسم کے لوگ لوگوں کے امور پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حکومتیں لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے جو گھٹیا قسم کے ہوں گے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، 12062 ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کسی علاقے کا امیر بنا دے، تو آپ نے فرمایا یہ حکمرانی امانت ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اور یہ قیامت والے دن شرمندگی اور رسوائی کا باعث بنے گی، ماں سوائے اس آدمی کے جس نے حق کو پورا کیا ہوگا، حق کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو ایھا الناس، کہ تمام مسلمان ایک دوسرے مسلمانوں کے بھائی بھائی ہیں، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بس آپ مسلمانوں میں صلاح کرا دیا کرو، اصلاح ذات بین، لوگوں میں آپس میں اصلاح کرا دینا، صلح کرا دینا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو نفلی نماز روزے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ لوگوں میں آپس میں جن میں آپس میں لڑائی ہے ان میں صلح کرا دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اہل ایمان کے خون برابر ہیں، وہ اپنے علاوہ کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مدد کے پابند ہے، یعنی مومن جو ہے مومن کی مدد کریں گے ہر حال میں۔ خبردار کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے میں، کسی ایمان والے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن ایک عمارت کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند ہے جس کی ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، جیسے اینٹیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں نا، ویسے مومن تو ایسے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس پر ظلم ہونے دے، نہ اس کو کسی کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھے گا تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، جو شخص اپنے بھائی کی مصیبت میں کام آئے گا، اس کی مصیبت کو دور کرے گا، تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، جو دور کرنے والا دوسروں کی مصیبتوں کو، اللہ اس کی مصیبت کو دور کریں گے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ قیامت والے دن اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کالا سباب المسلمی فسوقن، کہ مسلمانوں کو، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بہت بڑا گناہ، وقتالہ، اور اس کا قتل کرنا، اللہ اکبر، اس کا قتل کرنا حرام ہے، ایک مسلمانوں کی جان دوسرے پر حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بیعت لی، علی اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو گے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، و نصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہش چاہو گے۔ صحیح بخاری کی حدیث 393 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گواہی دے، اللہ اکبر، کہ اللہ ایک ہے، اور پھر مسلمان کون ہے؟ میں آپ اس حدیث پہ آ رہا ہوں، بڑی اہم حدیث ہے، اس کو میں عربی میں ہی پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے، جو ہم فتوے دیتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ فقال من شاہد ان لا الہ الا اللہ، کہا کہ جو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے، اور پھر کیا کرے؟ اس قبلے کی پیروی کرے، واستقبلا قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی پیروی کرے، یعنی اسی قبلے کی طرف منہ کر نماز پڑھے جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، واقلا ذبیحتنا، اور وہ کھائے ہمارے ذبیحے کو، یعنی جو ہم ذبیح کرتے ہیں اس کو کھا لے، فہو مسلم۔ یہ تین چیزیں یاد کر لیں، آج بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو گواہی دے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی وہی کلمہ پڑھے جو مسلمان پڑھتے ہیں، اور پھر
اسی قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھے جس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور ذبیحہ جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھا لے بس وہ مسلمان ہے۔ آپ لوگوں پر کفر کے فاتوے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ اکبر، ہم نے تو کفار نے تو ہم سب کو مسلمان کہا، ہم ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں، یقین جانیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ، بہت ساری جگہ پر سورہ المائدہ میں بھی، سورہ اسی طرح حجرات میں بھی بہت ساری جگہ پر، اور اسی طرح سورہ نساء میں بھی آتا ہے کہ جو تمہیں اپنا اسلام پیش کرے اسے نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال حرمت والے ہیں، اسی طرح جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، اور پھر یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ جگہ یعنی عرفہ کا میدان، اور دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مار کر، اللہ اکبر، گردنیں مار کر مجرم نہ بن جانا، یعنی کافر نہ ہو جانا، اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کی گردن مارنے کو کفر سے دیا گیا، کفر سے خطاب کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ تم ایک دوسرے کی غیبتیں کرو، نہ حسد کرو، اللہ اکبر۔ اے اللہ کے بندو، ایک دوسرے کے بائی بن جاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بائی ہو جو آپس میں ہیں مسلمانوں۔ حدیث کا نمبر ہے 6065، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کہ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن کے لیے تعلق ختم کر لے، 3 دن سے زیادہ تعلق ختم کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک آخری حدیث 6047، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس برابر ہے کہ جیسے اس نے اس کا خون کیا ہو، اس کا خون کرنے کے برابر ہے، اور جس شخص نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کا خون کیا ہو۔ کیسا اخلاق ہے، کیسی زبردست ہے حدیثیں۔ اللہ کرے کہ ہم ممبروں سے یہ حدیثیں بیان کریں، اللہ کرے کہ اپنے مکاتب فکر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ بیان کریں، بلکہ ایسی باتیں جو مشترک ہیں، تاکہ ہم ایک ہوں، امت مسلمہ میں وحدانیت ہو، امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے۔ اسی میں ہماری خیر بھی ہے، اسی میں بقا بھی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك